الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ناظرین اکرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے موبائل فون کے آداب۔ ناظرین اکرام، موجودہ دور جدید ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ پچھلے زمانے کے مقابلے میں موجودہ زمانے میں بہت سی ایسی نئی چیزیں وجود میں آئی ہیں جن سے انسانی زندگی میں بہت سی آسانیاں اور سہولتیں آ چکی ہیں۔ انہی میں سے ایک موبائل بھی ہے۔ حضرات، موبائل فون اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم لمحوں میں ساری دنیا سے اپنا رابطہ قائم کر سکتے ہیں، دوست و احباب رشتہ داروں کے حالات سے باخبر ہو سکتے ہیں، بیماروں کا حال معلوم کر سکتے ہیں، کاروبار اور تجارت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ موبائل فون کی وجہ سے مسافتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج موبائل فون کی وجہ سے دنیا ایک بستی کے مانند ہو چکی ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، ہاں، یہ موبائل فون اسی وقت نعمت ہو سکتا ہے جب یہ اچھے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور اگر یہی فون اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہو تو یہ موبائل سراسر خیر ہی خیر ہے، اس کے اندر سراسر خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر یہی فون غلط قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں چلے جائے تو یہ فون سراسر شر ہی شر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ فون میں نہ فی نفسی خیر ہے نہ شر ہے، بلکہ اس فون کا خیر اور شر ان ہاتھوں میں ہوا کرتا ہے جو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرات، موبائل فون اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس وقت موبائل فون کا استعمال عام ہو چکا ہے، اب اس کا شمار انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ہونے لگا ہے۔ اسی لیے دینی نقطہ نظر سے اس کے استعمال کو کیسے کرنا ہے، اس کے آداب اسلام نے ہمیں کیسے سکھائے ہیں، آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ موبائل فون کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اس کو ضرورت کی حد تک استعمال کرے۔ جب ہم موبائل کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ نیٹ کو بھی شامل کر لیجئے۔ یہ فون ہم ضرورت کی حد تک استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو اس موبائل کی وجہ سے میری اور آپ کی آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ اللہ نے انسان کو جو زندگی دی ہے بہت بڑی نعمت ہے۔ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ۔ اللہ کی دو بڑی نعمتیں انسانوں کو ملی ہوئی ہیں۔ انسانوں کو اللہ کی دو بڑی نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا صحت والفراغ، انسان کو صحت ملی ہوئی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور خالی وقت جو انسان کو ملتا ہے، جو زندگی انسان کو اللہ نے دیا ہے، وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 5 سوالات کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5۔ کوئی بھی انسان اللہ کے سامنے سے اس وقت تک آگے نہیں بڑھے گا، یعنی اس کا معاملہ اس وقت تک اللہ کے پاس حل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہلا سوال کرتا ہے، ان عمرہ فیما افناہ، اے بندے میں نے تجھے عمر دی تھی، تو نے کہاں اپنی عمر کو صرف کیا؟ اللہ اکبر۔ دوسرا سوال ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلاہ، اللہ پوچھے گا، بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کو کہاں لگایا؟ اور اگر ہم غور کرتے ہیں تو دونوں سوالات کیسے ہیں؟ پہلے سوال میں دوسرا سوال آ گیا تھا، لیکن اللہ نے جوانی کو الگ سے ذکر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
जवानी में किया जाने वाला अमल अल्लाह के नज़दीक बड़ा काबिल कबूल होता है, अल्लाह को बड़ा पसंदीदा होता है। अल्लाह अकबर। आप देखते हैं जवान, कितने जवान हजरात ऐसे हैं, कितने जवान बच्चे ऐसे हैं जिनकी आखिरत तबाह होती है तो इसी मोबाइल की वजह से, जिनकी ज़िंदगियां तबाह हो रही हैं तो इसी मोबाइल की वजह से। याद रखिए जवानी का सवाल भी अल्लाह तबारक व तआला करने वाला है। तीसरा सवाल होगा वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबा, तुमने माल कहाँ से कमाया, वफ़ीमा अनफ़क़हू, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, वमाज़ा अमिल फ़ीमा आलिम, जो कुछ तो दीन का इल्म जानता था कहाँ तक उस पर अमल किया। ये 5 सवालात का जवाब मुझे और आपको देना है तो वक्त का इस्तेमाल सही करनी है, मुझे और आपको वक्त का सही इस्तेमाल करना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में वक्त की कसम खाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, वक्त की कसम खाते हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कभी सूरज की कसम, चाँद की कसम, रात की कसम, दिन की कसम, वक्त की कसम, फजर के वक्त की कसम, ये कस्में हमें ये बताती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ की अहमियत को बताने के लिए कसम खाते हैं। अल्लाह जिसकी चाहे कसम खा सकते हैं, लेकिन मेरे और आपके लिए इजाज़त नहीं है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है। जो आदमी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाता है गोया कि उसने शिर्क किया। तो यहाँ पर बताना मकसद ये है कि अल्लाह ने वल अस्र कहकर सारी इंसानियत को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों, वक्त बड़ी कीमती चीज़ है, उसको ज़ाया ना करो। सही बुखारी की रिवायत है, शहीद जब शहीद हो जाते हैं जन्नत में अल्लाह की नेमतों से लज्जतें पाते होते हैं, अल्लाह उनसे पूछता है ऐ मेरे बंदो, कोई और ख्वाहिश है जो तुम्हारी ख्वाहिश को मैं पूरी करूं। शहीद बंदे कहेंगे ऐ अल्लाह, इतनी नेमतों से तूने हमें नवाजा है, हम कैसे कोई और चीज़ की तलब कर सकते हैं। अल्लाह कहता है मांगो। शुहदा से जब अल्लाह कुछ सवाल कर रहा है और जब शहीद बंदे अल्लाह से अपनी आरज़ू पूछते हैं, क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह हमारी दिल की आरज़ू ये है कि हम फिर से दुनिया में जाएं और दुनिया में जाने के बाद फिर से तेरे रास्ते में लड़कर शहीद होने का मकाम पाएं और यहाँ पर उसका बड़ा अजर पाने की कोशिश करते हैं। अल्लाह कहेगा नहीं मेरे बंदो, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, इसलिए पूरी नहीं होगी कि मैंने कानून लिख दिया है, मैंने कानून लिख दिया है कि जो आदमी इस दुनिया से चला जाएगा फिर इस दुनिया में लौट कर नहीं आएगा। तो इससे क्या बात मालूम होती है, मेरी जो ज़िंदगी मुझे मिली हुई है, आपको जो ज़िंदगी आपको मिली हुई है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान को इसकी कदर करना चाहिए। कितने लोग हैं अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे मोबाइल के पीछे बर्बाद कर रहे हैं। तो हज़रात, वक्त के लिए मैंने, वक्त की अहमियत के लिए मैंने इतनी बातें आपके सामने रखी है। आपको अल्लाह से डरना चाहिए, अपने मोबाइल फ़ोन का सही इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरीके से मोबाइल फ़ोन का एक अहम अदब यह है, मोबाइल फ़ोन का दूसरा अदब यह है, जब भी हम किसी को फ़ोन करें तो हम पहले गुफ्तगू का आगाज़ सलाम के ज़रिए से करें, गुफ्तगू का आगाज़ सलाम के ज़रिए से करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 6 हक़ बनते हैं। इदा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, जब वो आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत की इब्तिदा वो सलाम के ज़रिए से करते हैं। वइज़ा दआका फ़ाजिबहु, एक मुसलमान भाई का दूसरा हक़ यह है कि वो दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करें। वइज़ा इस्तंसहका फंसहु, वो तुमसे कोई नसीहत पूछता है, मशवरा पूछता है तो उसको मशवरा देना चाहिए। वइज़ा अतसा फ़हमिदल्लाह फ़शम्मितहु, अगर कोई मुसलमान भाई छींकता है तो छींक का जवाब देना चाहिए।
وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اگر کوئی مسلمان بیمار پڑتا ہے تو اس کی عیادت کرنا چاہیے. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہا کہ کوئی مسلمان وفات پاتا ہے تو اس کے تجہیز و تکفین میں شریک ہونا چاہیے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے گئے. پہلا حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام ہے. گفتگو کا آغاز سلام کے ذریعے سے ہمیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو پھیلانے کی بھی تعلیم دی ہے. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. لوگوں سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو جوڑو، اور رات کے وقت میں تہجد میں نماز پڑھو. اگر ایسا کرو گے سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. سلام یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس کو ہم جب بھی کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کریں تو سلام کے ذریعے سے ملاقات کرنا چاہیے. گفتگو شروع کرنے سے پہلے اپنا نام بتائیں. موبائل فون کا تیسرا ادب یہ ہے جب بھی ہم کسی آدمی کو فون کرتے ہیں تو اپنا نام بتائیں. ہاں آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا نمبر اس کے پاس سیو ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کا نمبر وہ ان کے پاس محفوظ نہ ہوا ہو، یا آپ کا نمبر ان کے فون سے نکل گیا ہو. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری آواز سے وہ پہچان لیں گے. نہیں معلوم کہ وہ کس حالت میں اب موجود ہیں، کسی اہم مصروفیت میں وہ موجود ہیں. آپ انہیں کال کرتے ہیں تو شریعت نے کہا اپنا نام بتاؤ. ہو سکتا ہے جس کو آدمی کو آپ کال کر رہے ہیں وہ آدمی سو رہا ہو، آرام کر رہا ہو. جب فون آیا تو سیدھے اس نے اپنے کان پہ فون رکھا اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے آپ نہیں پہچانے. آپ کو یہ حق نہیں بنتا ہے. آپ پہلے اپنا نام بتانا چاہیے. ہو سکتا ہے جو جس آدمی کو آپ کال کر رہے ہیں اس میں آواز صاف انہیں سنائی نہ دے، آپ کی جو حقیقی آواز ہے ان تک نہ پہنچے. اس لحاظ سے انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان جب بھی کسی آدمی کو فون کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا نام بتانے کی کوشش کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گیا اور آپ کے دروازے کو ہم نے کھٹکھٹایا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہو؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے ہیں. انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، کہا کہ میں ہوں کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ پسند نہیں آیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ تم کون ہو، تمہیں چاہیے کہ نام بتانا چاہیے. یہ کیا کہہ رہے ہو میں ہوں، میں سے مراد کون ہے مجھے کیا پتا. تو اس لحاظ سے میرے بھائی جب کبھی ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم کسی کو فون کرتے ہوئے اپنا نام بتائیں. اسی طریقے سے اگر ہم کسی ایسے آدمی کو کال کر رہے ہیں جو اجنبی ہے، جو ہمیں اچھے طریقے سے پہچانتا نہیں، شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اسے بات کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ اپنا مختصر سا تعارف بھی اسے کرا دیں تاکہ آگے والے کو کسی طریقے سے تکلیف نہ ہو. یاد رکھیے فون کا ایک ادب یہ بھی ہے، فون کرتے ہوئے انسان حالات اور اوقات کا خاص خیال رکھے. ہو سکتا ہے جس آدمی کو آپ کال کر رہے ہیں وہ کس حالت میں آپ کو پتہ نہیں. انسان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں ہوتا. آپ دور بیٹھے ہیں، آپ جس حالت میں ہیں ضروری نہیں کہ وہ آگے والا شخص بھی اسی حالت میں ہو. اوقات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بسا اوقات جس آدمی کو آپ کال کر رہے ہیں وہ بیمار ہو، بسا اوقات جس آدمی کو آپ کال کر رہے ہیں وہ آدمی آرام کر رہا ہو، بسا اوقات جس آدمی کو آپ کال کر رہے ہیں وہ اہم کام میں مصروف ہو، بسا اوقات جس آدمی کو آپ کال کر رہے ہیں وہ کسی مشکل جگہ پر پھنسا ہوا ہو. یہ بات بھی یاد رکھیے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہے پھر بھی نماز کے وقت میں کال کرتے ہیں. غلط بات ہے میرے بھائی. جب بھی ہم کال کرتے ہیں تو ہمیں شریعت یہ ادب سکھاتی ہے فون کرنے میں حالات اور اوقات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. ہاں اگر آپ کو ضروری بات کرنی ہے
تو آج کل فون میں بہت ساری سہولتیں مجھے اور آپ کو ملتی ہیں، میسج کر دیجئے، یا اگر کسی آدمی کو آپ بات کر رہے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ مختصر گفتگو پہ اپنی بات کو ختم کر دیجئے، یا آپ جس آدمی کو بات کر رہے ہیں وہ بیمار ہے تو شریعت نے کہا اسے تکلیف مت دو، ضرورت کی بات کر کے بات ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس لحاظ سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم فون کرتے ہوئے آدمی کے اوقات اور اس کا خیال کرتے ہوئے فون کرنا چاہیے۔ یہ ادب سے خلاف ہے کہ کوئی آدمی ہمارا فون نہیں اٹھا رہا ہے، ہم اسے بار بار فون کر رہے ہیں، شریعت نے کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 3 مرتبہ آپ کو اجازت ہو سکتی ہے، آپ فل رنگ کیے ہیں، اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کو اجازت ہے، تھوڑی دیر کے بعد اجازت ہے، اس کے بعد بھی بار بار آپ کال کرنا، یہ آپ کی بے ادبی کی بات ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، جس آدمی کو آپ کال کر رہے ہیں وہ آدمی آپ کا کال اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اجازت مانگا، 2 مرتبہ اجازت مانگی، 3 مرتبہ اجازت مانگی، آپ کو کوئی جواب نہیں ملا تو لوٹ کے چلے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کہا کہ میرے جواب کے بغیر تم کیسے چلے گئے، آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہی ہے، کسی کے گھر جاؤ 3 مرتبہ اجازت مانگو، اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ، میں نے ایسا ہی کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دلیل بتائیے، یہ تو آج تک ہم نے حدیث سنا ہی نہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، انصاری صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ کون ہے جو اس حدیث کو میری گواہ کے طور پر میرے ساتھ آئے گا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائے گا۔ تو انصاری صحابہ میں کم سن صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے، کہا کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہیں بتایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا ہاں بعض حدیثیں ہم سے چھوٹ گئی ہیں، ہم تجارت اور کاروبار کی وجہ سے نکل جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں شریک نہیں ہوا کر سکتے تھے، اس لیے بعض حدیثیں ہم سے رہ گئی ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی کسی آدمی کو ہم کال کرتے ہیں تو ادب یہ ہے کہ ہم اوقات کا خیال رکھیں اور اس شخصیت کا خیال کرتے ہوئے بات کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے فون کا ایک ادب یہ ہے کہ ہم اپنے فون کا رنگ ٹون سادہ استعمال کریں۔ میوزک استعمال کرنا یہ کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے، گانے استعمال کرنا کسی لحاظ سے جائز نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَكُونَنَّ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْقَمَرَ وَالْمَعَازِفَ، میری امت میں بہت سارے لوگ ایسے آنے والے ہیں شراب کو حلال سمجھیں گے، گانے بجانے کو حلال سمجھ جائیں گے، زنا کو حلال سمجھ جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے بڑا گناہ ہوگا میرے لیے اور آپ کے لیے جب ہم اس موبائل استعمال کر رہے ہیں تو اس میں جو رنگ ٹون ہوتا ہے اس کو ہم سادہ رکھنا چاہیے، اس میں بھی شریعت کے خلاف ورزی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اہم سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، کیا رنگ ٹون کے نام پر کوئی قرآن کو رکھ سکتا ہے کیا؟ قرآن کی آواز کسی کی قرات کو رکھ سکتا ہے کیا؟ دیکھیے آپ، جواب یہی ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب کبھی قرآن مجید پڑھا جائے تو آپ کو غور سے سننا پڑے گا، خاموشی اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ رنگ ٹون رکھیں گے، اس کا اگر خیال نہیں رکھیں گے، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، ادھر وہ رنگ ٹون چلتے جا رہا ہے تو آپ گنہگار ہوں گے، درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت جب ہو رہی ہو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں، یہ بھی قرآن کی بے ادبی ہے۔
وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، قرآن مجید اللہ کے شعائر میں سے ہے، اس کی عزت کرنا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب کال آتا ہے تو آپ کو قرآن مجید کو کٹ کر کے آپ بات کرتے ہیں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے لیے اور آپ کے لیے پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید کو رنگ ٹون کے طور پر رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ رنگ ٹون کے نام پر شرکیہ الفاظ، کفریہ الفاظ، بدعت کے الفاظ اپنے موبائل میں رکھتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ انسان جب بھی فون استعمال کرتا ہے، اس کا رنگ ٹون اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اس کو وہ سادہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، دینی مجالس میں جہاں پر شریعت کہتی ہے کہ آپ دینی مجالس میں ہیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ کر لیں یا سوئچ آف کر لیں۔ یہ موبائل کا ایک چھٹا ادب یہ ہے کہ آدمی ایسے مقامات، ایسی جگہیں جہاں موبائل فون کو استعمال کرنے سے بالکل منع کیا جاتا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز کی حالت میں نعوذ باللہ اللہ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، وہاں پر کسی کا رنگ ٹون شروع ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ گانا بجتا ہے۔ پہلے تو آپ کو سائلنٹ میں رکھنا چاہیے تھا، بند کر کے رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ موبائل فون چلتے جا رہا ہے اور اس میں بھی نعوذ باللہ گانے کی آواز اور میوزک کی آواز آ رہی ہے۔ صحیح نہیں میرے بھائی۔ دینی مجالس میں جہاں پر آپ کو منع کیا گیا ہے اس کو بند کر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بعض لوگ قرآن مجید کو زور زور سے تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف گاہ سے پردہ ہٹا لیے، پردے کو ہٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان کلکم مناج ربہ فلا یؤذین بعضکم بعضا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی قراءۃ او قال فی الصلاۃ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں، ہر انسان اللہ سے وہ مناجات کر رہا ہے، اللہ سے وہ دعائیں کر رہا ہے، تم میں سے کوئی آدمی، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنی آواز کے ذریعے سے کسی اور کو تکلیف دے۔ تم میں سے کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے پڑھ رہا ہے، بازو والے کو تکلیف دے رہا ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید اللہ کی کلام پڑھ رہے ہیں، پیارے نبی نے کہا اس کے ذریعے سے بھی تم لوگوں کو تکلیف نہ دو۔ تو بدرجہ اولا میں فون کر رہا ہوں یا آپ فون استعمال کر رہے ہیں، ہمارے اس فون کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لحاظ سے فون کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا کہ انسان فون استعمال کرتے ہوئے آس پاس کے لوگوں کا خیال کرے، یعنی اپنے موبائل کے ذریعے سے کسی اور کو تکلیف نہ دے۔ ناظرین اکرام، اسی طریقے سے موبائل کا ایک ادب یہ بھی بتایا گیا ہے، موبائل انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے، اس کو کبھی زندگی میں اپنے وقار کا ذریعہ نہ بنائے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں 15 سالہ لڑکا، 16 سالہ لڑکا جس کے پاس 50,000 روپیہ والا فون، 1 لاکھ روپیہ والا فون، یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی لحاظ سے انسان کے لیے فخر کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن الصخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب، اے بیٹی سونا چاندی مت پہنا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہی سونا چاندی تمہارے لیے آخرت میں عذاب کا ذریعہ نہ بنے۔ سونا چاندی تو پہننا جائز ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو، بیٹی سونا پہنتے ہوئے اس بات کا خیال کرو کہیں تمہارے دل میں فخر تو نہ آتا ہو، تمہارے دل میں کبھی کہیں گھمنڈ تو نہ آتا ہو، یہ چیز تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس لحاظ سے موبائل کا ایک ادب یہ بتایا گیا کہ انسان اس کو اپنی ضرورت کے حد تک رکھے، اپنی وقار کا ذریعہ نہ بنائے۔ اسی طریقے سے موبائل فون کا ایک ادب یہ بتایا گیا
آپ جس آدمی کو کال کر رہے ہیں وہ آدمی آپ کا فون ریسیو کرنا ضروری نہیں ہے، وہ کسی اہم مصروفیت میں ہوگا، آپ کو اس کے کال ریسیو نہ کرنے پر اس سے خفا ہونے کا آپ کو کوئی حق نہیں، اس سے ناراض ہونے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ شریعت اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتی، کیونکہ انسان ایک حالت میں نہیں ہوا کرتا۔ اسی طریقے سے آج کل موبائل فون جو مجھے اور آپ کو ملا ہوا ہے، یہ رشتہ داری کو نبھانے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے۔ پہلے زمانے میں انسان رشتہ داروں کی رشتہ داری کو نبھانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کتنی مشکلیں اٹھایا کرتا تھا۔ اب ہمارے پاس موبائل کے ذریعے سے ہم اپنے رشتہ داروں کا پرسان حال معلوم کر سکتے ہیں، ان سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں ہم معلوم کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے تعلقات کو قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو آداب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ موبائل فون کے آداب ہیں، یاد رکھیں، اس کو صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی حدیث ہے، کل قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، ایسے اشخاص لائے جائیں گے جس کی ایک ایک نیکی بھی تہامہ پہاڑ کے برابر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ذرات کی طرح وہ اڑا دے گا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی وہ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ تمہاری صفوں میں نماز پڑھنے والے ہیں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا قَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، جب کبھی وہ تنہائی میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، اللہ کے ڈر کے بغیر وہ گناہ کرنے لگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے موبائل کے ذریعے سے خلوت کی گناہ بہت زیادہ انسان کو موقع ملتا ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس موبائل کا صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرے۔ ان آداب کو جو میں نے قرآن اور حدیث کے سامنے آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب